أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن کریم میں سورۃ النساء میں یہ آیت دو مقامات پر آئی ہے، ایک ہی آیت دو مقامات پر. آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور آیت نمبر 116 سورۃ النساء میں ہی، وہاں بھی یہی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کسی کو یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے اللہ جس گناہ کو جسے چاہے وہ معاف کر دے. ہمارا بنی نوع انسان کا، نہ صرف انسان کا بلکہ انسانوں کا اور جنوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہمیں کیوں بنایا گیا؟ ہماری تخلیق اور جنوں کی تخلیق صرف ایک کام کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. کس نے کہا؟ یہ اللہ کی عبادت. اور یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب عبادت جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، وہ کیسی عبادت ہوگی جو اللہ کو قبول ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی ٹکرے مار دیں تو وہ اللہ کو قبول ہو جائے گا، کچھ بھی کہہ دیں تو اللہ کو قبول ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ اور رسول نے ہمیں کچھ معیار دیے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ عبادت قبول کی جائے گی. اس سلسلہ میں سب سے اہم بات ذہن میں رکھیں کہ اگر طہارت کے بغیر کوئی آدمی نماز پڑھنے لگ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ وضو نہیں کیا، بستر سے نکلا، مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طرح عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ توحید شامل نہ ہو. آدمی شرک بھی کرتا رہے اور عبادت بھی کرتا رہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس شرک کو چھوڑ کر اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا. تو معنی یہ ہوا کہ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی،
اسی طرح کسی کی عبادت بغیر توحید کے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیاد ذہن میں رکھیں، جیسے ہی بے وضو آدمی کی نماز فاسد، اسی طرح مشرک آدمی کے اعمال فاسد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب تک دین اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، توحید قبول نہیں کریں گے، توحید پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک عبادت محض ٹکریں ہوگا، محض ایک رسم ہوگی کہ ہم اٹھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ باقاعدہ اس سلسلہ میں یہ ہماری جو بھی حرکت ہے وہ عند اللہ مقبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں توحید ہو، اللہ کا مقام ہو، اللہ کا وقار ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ قاعدے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی یہ بات کر دی، بلکہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بات ہے، اور اس کے کچھ قواعد ہیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا اسلام قبول نہیں کیا، وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی عبادت کرتے رہے۔ مشرکین مکہ کا عمل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مشرکین مکہ ان کی حالت کیا تھی؟ کیا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اور مشرکین مکہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا وہ ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اس دنیا کو چلانے والا وہ ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اس میں جتنے انسان ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر کسی کا رازق اور روزی دینے والا وہی ہے۔ یہ سارا کچھ ماننے کے باوجود کیا وہ مسلمان مانیں گے؟ ان کو مسلمان نہیں مانیں گے، حالانکہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی کتنی صفتوں کو مان رہے ہیں، ان کی عبادتوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے عقیدہ کو اس وقت تک اسلامی تسلیم نہیں کیا گیا جب تک وہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے نہ کر دے۔ توحید کی 3 قسمیں معروف ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ ان تینوں میں سے اسماء صفات میں بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا، انہیں توحید ربوبیت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، روزی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے، دنیا کو کون چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا کہ اے میرے نبی پوچھو ان سے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو تمہارے اس طرح کے ہر سوال کے جواب میں وہ کہیں گے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ توحید عبادت پر ان کا عمل نہیں تھا۔ توحید عبادت اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اسلام اپنے نام سے وہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا اسلام بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیاد۔ اگر آدمی عبادت کرے تو وہ خالصتاً لوجہ اللہ۔ جب اللہ رب العزت فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ عبادت کریں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ پتھر کو بھی پوج لیا، لکڑ کو بھی پوج لیا، سونے کی چیز بنا کے سامنے رکھ لی، وہ بھی پوج لی۔ بت تو ہر طرح کے موجود ہیں نا۔ پچھلے دنوں میں نے پتہ نہیں یہاں بات کی یا کسی دوسری جگہ کی کہ سونے کے بھی بت بنوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی نے کہا کہ وہ بڑے بڑے تو نہیں ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے سستے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا بھی بت ہوگا تو وہ تو پھر ملینز میں جا نکلے گا نا۔ بت چاہے سونے کا ہو، چاہے لکڑی کا ہو، چاہے پتھر کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہے، وہ غیر اللہ ہے، اور اس کی عبادت کرنا شرک ہے اور گناہ ہے۔ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے یقیناً، لیکن اگر ان لوگوں کے شرک اور ہمارے آج کے مسلمانوں کے شرک کا موازنہ کیا جائے، شیخ الاسلام ابن
عبد الوہاب، جن کی وجہ سے وہابیوں کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہے نا یہ تو، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، جن کی یہ کتاب ہے جو آج ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، القواعد الاربع، 4 قاعدے، یہ کتاب شیخ الاسلام کی ہے اور ان کا نام اپنا کیا ہے؟ محمد۔ عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے اور نام بھی عبد الوہاب ہے، لوگوں میں مشہور کر دیا گیا وہابی وہابی وہاب، پتہ نہیں جو تحریک ہے، بانی تحریک ہے، وہ محمد ہے، محمدی کہو، محمدی کہیں تو وہابیوں کے تو مزے ہو گئے، ہمیں تو مشرک بھی محمدی کہتے ہیں، عبد الوہاب ہے، پھر یہاں کچھ جو مناسب لفظ بنتا ہے وہ بھی نہیں کہیں گے، سیدھا وہابی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنے زمانے میں آج سے ایک عرصہ پہلے جو تجزیہ کیا، جو موازنہ کیا مشرکین مکہ کے ساتھ اور آج کے مشرکین کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ آج کے مشرکین کا شرک مشرکین مکہ سے بھی بدترین ہے، مشرکین مکہ کے شرک سے بھی بدترین شرک ہے آج کے مشرکین کا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ جب کبھی بہت مشکل پیش آ جاتی تو وہ اللہ کو پکار لیتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے خوشحالی میں کبھی اس بت کو پوج لیا، کبھی اس بت کو پوج لیا، لیکن خوشحالی میں جب تنگ حالی آئی، پریشانی آئی، کہیں پھنس گئے تو اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے، اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیں، دنیا کا اپنے وقت میں سب سے بڑا کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل، اپنے وقت کا سب سے بڑا نبی کا دشمن اور اپنے وقت کا سب سے بڑا کافر ابو جہل، وہ ابو جہل جس کی اور انہی کے نام کے قریب کے دوسرے آدمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، یا اللہ ان 2 بندوں میں سے ایک بندہ ہمیں دے دے۔ کتنی اہمیت ہے ان 2 بندوں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان 2 میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ رب العزت کو کون سا آدمی پسند ہوا زیادہ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ابو جہل کا نام لگانا، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب، یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ اپنے وقت میں اپنے دور میں بہت بڑا آدمی تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے ایک مانگا نا، وہ آ جائے یا وہ آ جائے۔ اللہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، چل کے گھر آ گئے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے دار ارقم میں، چل کے وہاں پہنچ گئے، دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے پیچھے نہیں جانا پڑا، بلکہ وہ قدموں میں حاضر ہو گئے اور آ کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کفر میں، اور اس کے گھر میں اللہ رب العزت نے اسلام داخل کر دیا۔ ان کا بیٹا اکرمہ، اس کا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا معروف ہے، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن چونکہ موضوع ہے کہ ان کا شرک کیسا تھا اور ہمارے لوگوں کا شرک کیسا ہے، واقعہ گرچہ آپ جانتے ہیں لیکن اس کو آپ ذہن میں ایک مرتبہ ذرا فریش کریں۔ سمندر کے اندر ہیں، کشتی میں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، نارملی جیسے شکار کرنے والے یا سیر کرنے والے جاتے ہیں، دوران سمندر میں سفر کے دوران آندھی، ہوا، کچھ بھی زوردار طریقے سے طوفان شروع ہوا، اور کشتی والوں نے دیکھا کہ اب کشتی ہماری سمندر کی لہروں میں پھنس گئی ہے، ہماری کشتی سمندر کی لہروں میں پھنس گئی ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ اب محمد کے رب کو پکارو، رب تو خود بھی مانتے ہیں لیکن دعا پکار چونکہ عبادت ہے، اور وہ ہر کسی کو لگایا کرتے تھے، اس کو بھی پکار لیا، اس کو بھی پکار لیا،
البتہ آج اس وقت وہ چونکہ پھنسے ہوئے ہیں، پانی کی موجوں کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں دائیں سے بائیں سے، کس وقت کشتی ڈوب جائے، ان کی جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو پکارو۔ ان لوگوں میں اکرمہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس اکرمہ نے کہا کہ بھائی کیوں آج تم اس رب کو کیوں پکارو گے؟ کیونکہ وہ تو دیکھ رہا تھا کہ کبھی حبل ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، مختلف ان کے پاس بت ہیں، عزا ہے، لات ہے، منات ہے، ان کے تو بڑے بڑے رب ہیں جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں باہر، ان میں سے کسی کو نہیں پکارتے۔ تو کہا کہ نہیں، ایسا موقع جب کبھی آ جائے تو ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت کے مشرکین بھی اس طرح کے مشرکین تھے کہ جب کبھی مشکل میں آ جاتے، پھنس جاتے، تو اللہ کو پکار لیا کرتے تھے۔ اور آج کا مشرک خوشحالی میں تو اللہ کو پکارتا رہتا ہے، یعنی بالکل اس کے برعکس۔ وہ خوشحالی میں شرک کر لیتے، بدحالی میں پھنس کے جب دیکھتے کہ اب یہ لکڑ پتھر کے بت ہمارے کام نہیں آئیں گے تو صرف اللہ کو پکارتے۔ ہمارے آج کے مشرک کا حال یہ ہے کہ خوشحالی میں تو ٹھیک ہے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، ذرا تکلیف آتی ہے غیر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا تکلیف آئی اس سرکار کے پاس جاؤ، اس دربار پہ جاؤ، فلاں حضرت سے پوچھو، فلاں پیر صاحب کے ڈیرے سے چکر لگاؤ، جیسے ہی مشکل آتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج کا مشرک اس زمانے کے مشرکین سے بھی بدترین مشرک ہے۔ وہ تو صرف پھنس کے اللہ کو پکارتے تھے، ہمارے لوگ تو پھنس کے بھی اللہ کو نہیں پکارتے، بلکہ پھنس جائیں تو یہ غیر اللہ کی قبروں، غیر اللہ کے مزاروں، سرکاروں، درباروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور آج آپ اپنے پاکستان کا، انڈیا کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ سرکار نہ ہوتی تو شاید ہم نہ ہوتے، یہ سرکار نہ ہوتی تو یہ ملک نہ رہتا، یہ سرکار نہ ہوتی تو دنیا نہ رہتی۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ان کی ہر سرکار ہی بہت بڑی سرکار ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ خلیج GCC 6 ملک دیکھو کتنا بڑا علاقہ ہے، صرف سعودیہ اکیلا، سعودیہ بڑے بڑے ملکوں سے بڑا ہے، اس کے ساتھ باقی 6-5 ملک لگاؤ، آپ کو کہیں کوئی مزار نظر آتا ہے؟ پورے علاقے میں کوئی مزار نہیں، کوئی دربار نہیں، کہیں کسی پیر کی کوئی گدی نہیں، اور یہ سارے ملک بڑے امن سے، بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ بلکہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ ملک ہمارے ملکوں سے 1000 درجہ بہتر، پر امن اور مالدار خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ کوئی سرکار دربار نہیں ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اگر سرکاروں درباروں کی وجہ سے ملک چلتے ہوتے تو یہ GCC والے تو ڈوب چکے ہوتے، کب کے غرق ہو گئے ہوتے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں، دولت کی فراوانی ہے، ہر چیز اللہ نے کھلی دے رکھی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے یہاں کوئی سرکار نہیں۔ اور ہمارے یہاں سرکاروں کی لائنیں لگی ہوئی، ہر محلے میں سرکار، ہر گلی میں دربار، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی پیر ایسا جو کرنی والے پیر، یعنی کرنی والے کہ جو چاہیں وہ کر لیتے ہیں، ایسی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے ہمارے یہاں پیر ہیں۔ پھر بھی ملک میں ہر وقت پریشانی بنی رہتی ہے، کبھی خانہ جنگی، کبھی مسلم کافر جھگڑا، کبھی آپس میں سنی شیعہ جھگڑا، کبھی سنی سنی جھگڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں الحمدللہ۔ ایک مسجد میں جو چاہے جب چاہے جا کے نماز پڑھے، کوئی روکنے والا ہے؟ کبھی کسی کو کہا گیا ہو کہ تو نے آمین کہی ہے ہماری مسجد میں نہیں آنا؟ کبھی کسی نمازی کو کہا گیا ہو کہ تم رفع دین کرتے ہو ہماری مسجد میں مت داخل؟
اور وہاں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں، بہت سارے واقعات آج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ آج الحمدللہ روشنی کافی پھیل گئی، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی ایسی صورتحال موجود ہے کہ لوگ وہاں بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے دیکھیں گے، اگر کسی کو دیکھ لیا رفع دین کر رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، ایسے دیکھیں جیسے کھا جائیں گے، جیسے ان کا کچھ ذاتی بگاڑ دیا کسی نے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ان ملکوں پر، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے دلوں کا مرکز ہی یہ ملک ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی یہاں کے، ہمارا خانہ کعبہ یہاں، ہر اعتبار سے ہمیں یہ ملک ماننا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں اللہ رب العزت نے شرک نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف برکات اور خیرات پھیلا رکھی، اور ہمارے اپنے ملکوں کا جن ہم اپنے کہتے ہیں، شرک کا یہ عالم ہے کہ جیسے ذرا تکلیف ہوئی ادھر ادھر سے مشورے آنا شروع ہو گئے کہ بھائی تم ایسا کرو، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں یہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دربار بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، کچھ دربار اولاد دینے کے لیے ہیں، کچھ دربار کوئی اور کام کرنے کے لیے، اور کچھ جو ہیں وہ سپر پاور، جو مانگو ان سے وہ سب ملے گا، جو چاہو سو پوچھو۔ ہمارے ملک میں تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک طوطا لے کے دکان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بھی فٹ پاتھ پہ ساتھ پیچھے لکھا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ اب بتاؤ اس کے پاس کیا ہے؟ کون سی ایسی پاور ہے اس کے پاس؟ اور کیا وہاں کوئی نہیں جاتا؟ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک اٹھتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے، ایک اٹھتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے، اور وہ کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کی عقل بھی تو کام کرے نا، کم از کم عقل بھی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ طوطا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، اور یہاں اس نے 4-6 پتے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ شاید 52 پتے ہوتے ہیں تاش کے، 52 نا، 52 پتوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ طوطا جاتا ہے چونچ سے ایک پتا نکال کے لیا، یہ بدبخت کہتا ہے ہاں تم کیس میں جیت جاؤ گے۔ وہ کسی کو کیس میں ہراتے نہیں، ہرائیں گے تو پیسے کون دے گا؟ ان کے حساب سے ہر کوئی جیتتا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ کبھی اپنے لیے بھی پتہ اس نے نکالا کہ تمہاری قسمت کھلے گی یا نہیں؟ روڈ کے بازو میں فٹ پاتھ پہ آ گیا، یہ تو فٹ پاتھ پہ آئے، لوگ تو کہتے ہیں سڑک پہ آ جائے گا، یہ تو سڑک پہ بھی نہیں، یہ تو بیچارہ فٹ پاتھ پہ آیا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے گزرنے سے ٹانگے، ہمارے یہاں تو ٹانگا گزرتا ہے، اس کی لید گوبر، وہاں سے ٹانگے گزرتے ہیں، رکشے گزرتے ہیں، کاریں گزرتی ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، کہیں پٹرول کی بدبو، کہیں فلاں، اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی قسمت بتا رہے ہیں، اور اپنی قسمت کا پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اگر کہیں کسی کے پاس اس طرح کی طاقت ہو تو وہ کوئی بہت بڑا پیلس بنا کے بیٹھتا، مزے سے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہوتے، یہ لوگوں کی دھول چاٹ رہا ہے۔ عقل بھی تو کام نہیں کرتی نا ہماری۔ اگر عقل کام کرے تو ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ بھائی تم خود فٹ پاتھ پہ آئے ہوئے ہو، تم کسی کا کیا سوارو گے، کسی کی قسمت کیا بتاؤ گے؟ شرک کرتے ہوئے ہمارے یہاں ذرا نہیں گھبراتے لوگ، اور شرک کی بعض واضح قسم کی شکلیں ہیں، ان میں بھی مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں مسلمان ہو کر شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ نعرہ بھی آپ نے سنا ہوگا، حدیث بیان کرتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مسلمان اگر مشرک ہو نہیں سکتا تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چلیے یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے، اب آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، میں کبھی کبھی طالب علمی کے زمانے میں
مختلف مزاروں پہ چکر لگایا کرتا تھا. کبھی کبھی، زیادہ نہیں ہے، میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں انہی کے پیچھے پڑا رہوں. کبھی کبھی کسی علاقے میں جانا ہوتا تو اس علاقے کے بڑے مزار کی ایز اے وزٹنگ کہ یہاں کیا ہوتا ہے میں چکر لگاتا رہا. اور دیکھو آج الحمدللہ وہ چیزیں کام دے رہی ہیں. ایک ہمارے پاکستان میں اسلام آباد کے پاس، پاکستان کے مجھے آدمی کچھ خاص نظر نہیں آتے یہاں، کوئی ہے نہیں ہے، کوئی ایک بھی ہے یا نہیں؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. چلے خالی تو نہیں گیا نا دورہ ہمارا، کم از کم ایک تو ہمارے ملک کا بھی ہے. آپ سارے ہمارے ملک کے ہیں. آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ بنگلور کے ہیں. اب بنگلور تو پاکستان میں نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان بھی، تو میں کل کہہ کے گیا ہوں نا کہ ہمارا ہندوستان پاکستان سب ایک ہی ملک ہے. اسلام آباد کے پاس بری امام نام کی ایک بہت بڑی سرکار ہے. بری امام، امام بری امام. تو اس کے بارے میں فلموں میں گانے آئے. گانے کیا کہیں گے وہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، نعت کہیں گے، حمد حمد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی. لیکن ایک بڑا مشہور اس کے بارے میں نا گانا بنا دیا ملکہ ترنم نور جہاں نے، جدھر جاؤ وہ چل رہا ہے. اور وہ چونکہ اسلامی طرز کے گانوں میں سے تھا لہٰذا اس کو لگانے اور سننے میں کوئی منع نہیں کر رہا. کہتے ہیں جی وہ کیا ہے، جو اسلامی بات ہے. تو اس میں تھا بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری. یہ تو پنجابی بھی ہے اور اردو بھی ہے نا، دونوں زبانوں میں ایک جیسا ہے. اے امام بری میری کھوٹی قسمت کو تم کھری کرو. یہ بڑا ان دنوں زور سے چلا. میرا اتفاق سے اس طرف جانا ہوا اور میں نے وہاں جا کے کہا کہ چلے اب ہم قریب آئے ہوئے ہیں، اتنی کوئی پاورفل شخصیت ہے یہاں جو لوگوں کی قسمتوں کو کھری کر دیتی ہے، تو کیوں نہ میں بھی ذرا چکر لگا کے دیکھوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو یقین جانے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک صاحب قبر پر سجدہ کیے ہوئے پورا سر لگا کے، جھک کے نہیں، جھک کے تو ہمارا سلام بھی چلتا ہے نا حیدرآباد والوں کا، فرشی سلام، وہ نہیں، وہ باقاعدہ سر اس نے قبر پہ رکھا ہوا ہے. اب سجدہ بھی غیر اللہ کو، جو خالص قسم کی عبادت ہے. اب اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے مزار پہ، بری امام کی قبر پہ اس نے سر رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ اب بھی کہیں گے کہ نہیں جی مسلمان مشرک نہیں ہوتا. مسلمان مشرک پتہ نہیں ہوگا کب. جتنے کام ہمارے ہوتے ہیں ان سب کی گنتی کرتے جائیں، قبر پہ جاتے ہیں، وہاں سے قبر والے سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بالکل اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چلیے کم از کم اپنے احوال کا پتہ لینا، اپنے احوال کی اصلاح کرنا تو ضروری ہے. اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے نہ چاند کی پوجا کرو نہ سورج کی پوجا کرو. قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، نہ چاند کی نہ سورج کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک واقعہ ہے کہ حنین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نکلے تو وہاں دیکھا کہ مشرکین نے ایک بیری کا درخت اپنے لیے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے تیر وغیرہ اس درخت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہاں تیر کچھ دیر کے لیے لٹک گیا تو وہ سمجھیں کہ تیر جہاں جائے گا سیدھا جائے گا، جدھر بھیجیں گے وہ صحیح پہنچے گا. تلوار کو لٹکا دیا، تلوار بھی کاٹ تیز ہو جائے گی اور یہ ہو جائے ہمارے لیے دفاع ہو جائے گا. اس بیری کے درخت کو انہوں نے نام دے رکھا تھا ذات انوات. صحابہ کرام گزرتے ہوئے وہاں سے گئے تو ابھی نیا دور ہے. وہ اس روایت میں صحابی نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم ابھی اسلام میں آئے تھے، نئے تھے، یعنی گہرائی ابھی اسلام کی ہمارے دلوں میں نہیں آئی تھی. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت بنا دیں، ہم بھی اس کے ساتھ اپنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت و شناعت، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، بڑے پیار سے بڑے مزے سے انہیں سمجھایا کہ یہ تو شرک ہے،
درخت میں طاقت ماننا، اس نے طوطے میں مانی ہے، وہ تو چلو حرکت کرتا ہے، پتا نکال کے لے آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ درخت سے کیا نکلے گا؟ درخت تو زمین سے اگا ہے، اس کا کام ہے سایہ دینا، یا کچھ درختوں کا کام ہے پھل دینا، کچھ درختوں کو پودوں کا کام ہے پھول دینا، وہ تو یہی کام کرتے ہیں۔ وہ تلواروں کو تیز کریں گے، وہ نیزے کو سیدھا کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ مسلمان آج کا بھی اسی طرح بالکل عجیب و غریب، بلکہ اس کا آج کا جو شرک ہے وہ اس زمانے کے مشرکین سے بھی برا ہے۔ قبر میں پڑے ہوئے آدمی سے مانگنا، اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قبر میں پڑا ہوا آدمی کیا کچھ دے سکتا ہے؟ جو آدمی مر چکا ہے کیا باہر والوں کے کام کرے گا وہ؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ قبر میں اگر وہ کچھ طاقت رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی طاقت پہلے دنیا میں زیادہ ہوگی۔ زندہ آدمی ایسا تو ہوتا نہیں نا کہ کہتے ہیں ہاتھی زندہ 1 لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا، یہ تو ہاتھی کے بارے میں، انسان کا تو ایسا نہیں ہے نا۔ مرے ہوئے آدمی کے پاس اگر طاقت ہے تو اسی کے پاس زندہ ہوتے بہت طاقت ہونی چاہیے، کہ زندگی میں تو بہت بڑی وہ چلتا پھرتا، اپنی کاروائیاں، اپنے معجزے دکھاتا رہتا، کرامات دکھاتا رہتا۔ اب اس کی زمین کے نیچے طاقت آپ لوگ ان لوگوں کے یہاں جو بنی ہوئی ہے وہ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑا اس کو آپ پہلے سے چیک کرنا شروع کر دیں۔ قبر میں جانے سے تھوڑا پہلے کیا صورتحال تھی سرکار کی؟ سرکار بیمار تھے، بیمار ہوئے، چارپائی پہ پڑ گئے، سرکار کو کھانا کون لا کے دیتا رہا؟ اپنی مرضی سے کھانا آ جاتا تھا ان کے پاس، ان کے بلانے سے کھانا پہنچتا تھا، کوئی آدمی کھانا لا کے دیتا تھا یا نہیں؟ پھر وہ وقت آ گیا کہ سرکار کا استنجا بھی لوگ کرواتے رہے۔ بول و براز، آج چونکہ یہ سسٹم بڑے آسان ہو گئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ نرسیں اور یہ اور وہ اور پیمپر بیماروں کو لگوا دی جاتی، جو بچوں کو لگائے جاتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، اسپتالوں میں وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ گھر میں پیسے والی ہوتی ہیں سرکاریں، اس میں کوئی شک نہیں، سرکاریں پیسوں والی ضرور ہوتی ہیں۔ کوئی نرس لگا لی، کچھ بھی لگا لیا، نرس آ کے ان کی خدمت کرتی رہی، میل نرس یا دوسری نرس لگا لیں، کوئی بھی تھا، آ کے ان کو استنجا تک وہ کرواتا رہا۔ غسل کسی نے دیا، مر گئے، فوت ہو گئے، غسل دیا، کپڑے پہلے کسی نے پھاڑے ان کے، گلے کے پرانے کپڑے نکالے، غسل دیا، نیا خوبصورت جوڑا کس نے پہنایا؟ خود پہن لیا سرکار نے کہ میں اپنا 2 چادروں والا جوڑا پہن لیتا ہوں، وہ بھی کسی نے پہنایا۔ کندھوں پہ اٹھا کر سرکار کو قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سرکار پیدل چل کے کیوں نہیں چلے گئے؟ طاقتیں جو بعد میں اتنی آ گئیں، اس وقت وہ طاقتیں کہاں ہیں؟ سرکار کو 4 لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا، 400 لوگوں نے ہاتھ لگایا چارپائی کو کہ حضرت کی چارپائی جا رہی ہے اور ہم بھی اس کو کندھا دینے کا ثواب حاصل کرنے لگا نا، جو زیادہ لوگ ہاتھ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا۔ 400 لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے قبر تک پہنچے اور اٹھا کے لوگوں نے قبر میں ڈالا، پر مٹی ڈال دی، قبر کو بند کر دیا۔ اب جو اتنا بے دست و پا تھا، اتنا نہتا اور اتنا نکما ہو چکا تھا، اب زمین کے نیچے جاتے ہی یکدم اتنی طاقتیں آ گئیں کہ وہ لوگوں کے کام کرنا شروع ہو گئی۔ ہماری عقل اگر صحیح معنوں میں کام کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ زندگی میں جاتے جاتے یہ کس حالت میں ہو کے گئے۔ اب اگر یہ اپنے آپ کو چلا نہیں سکتے تھے، اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، قبر میں جا کے لوگوں کا کام یہ کیا کریں گے؟ لیکن کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے پوچھ کے دیکھو کیا کیا کرتی ہیں سرکاریں اور کیا کیا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری سرکار کو پتہ ہوتا ہے، ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرید کو کیا چاہیے۔ اب کتنی بڑی بات ہے یہ،
اس کا معنی یہ ہوا کہ سرکار ان کی عالم الغیب ہے، اور یہ لوگ عالم الغیب مانتے بھی ہیں۔ پیروں کو اور ولیوں کو عالم الغیب مانا جاتا ہے، جبکہ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں۔ لیکن عالم الغیب سمجھتے ہوئے کہیں گے یہ وہ تو ہماری خود ہی حل کر دیتے۔ اور ایسے کچھ لوگ نیک یقیناً ان میں ہوں گے زندگی میں بھی، اور کچھ مجبوریوں کے تحت انہوں نے کچھ اپنے ڈیرے چلا رکھے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کل تک کی سرکاریں اور اگلے دن وہ جیل میں اور جوتے اور ڈنڈے کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، ننگے کر کے، اور یقین جانے میرے آنکھوں کے سامنے وہ کلپس موجود ہیں جس میں عورتیں جوتے نکال نکال کر اسے مار رہی ہیں۔ پیر صاحب پہلے پیر صاحب بنے ہوئے تھے، جب ان کی حقیقت ذرا کھلی، عورتوں نے جوتے مارے، آدمیوں نے جوتے مارے، جوتے مار مار کے پولیس کے حوالے کیا۔ اب ہماری پاکستان انڈیا کی پولیس تو آپ جانتے ہی ہیں نا، وہ ہر طرح کے معاملات کو سالو کر لیتے ہیں۔ پیر کا معاملہ آیا اس کو پیر کی طرح سالو کر لیا، کسی بڑے اچکے کا معاملہ آیا اس کو اس طرح حل کر لیا۔ آج یہاں پیر صاحب کو لوگوں کے سامنے بند کیا، پیر صاحب کے پیچھے دولت جو اتنی پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا کب کام آئے گی۔ اپنا میسج دیا، کسی کو کہا کہ کچھ لے کے آؤ، پیر صاحب یہاں سے نکل گئے، یہ شہر بھی چھوڑ دیے، دوسرے شہر میں اس سے بھی بڑے پیر جا کے بن گئے۔ ہر روز، ہر ہفتے، ہر 10 دن میں ایک نہ ایک پیر ننگا کیا جاتا ہے، اور صرف عام عوام میں جو پیر ننگے کیے جا رہے ہیں ان کی بات نہیں، یہ وہ ہیں جو ہر ہفتے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ دکھائے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں باقاعدہ ان کو لایا جاتا ہے، اور اتنے عالم الغیب یہ لوگ ہیں۔ ایک پیر کو لایا گیا جس بدبخت نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں 300 اور کتنی عورتوں کو میں نے خراب کیا ہے، زانی آدمی، اپنا وہ خود کردار بتا رہا ہے کہ میں نے آج تک اس حوالے میں 300 سے زیادہ عورتوں سے زنا کیا ہے، اور ساتھ میں ویڈیو بنا لیتا ہے۔ جب زنا کر رہا ہے اسی کی ویڈیو بنا رہا ہے، کل کو اس عورت کو جب چاہتا ہے میسج دیتا ہے، وہ عورت آ جاتی ہے، نہیں تو میں یہ ویڈیو میڈیا میں ڈال دوں گا۔ پیر بھی آج کل ماڈرن ہو گئے ہیں، میڈیا وغیرہ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ کہا یا آ جاؤ، نہیں تو ایک عورت کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، پہلے وہ جیسی کیسی تھی آئی، پھنس گئی، جب اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا کہ میں تو خراب ہوئی، میرا تو شاید شوہر رکھے نہ رکھے، لیکن میں اپنی دوسری مسلمان بہنوں کے لیے یہ راستہ بند کروں گی۔ اس نے ایک اخبار والے سے بات کی، انہوں نے پولیس کے ساتھ، اخبار کی ٹیم، پولیس کی ٹیم آ گئے، پیر صاحب کو پکڑا۔ پیر صاحب صحیح معنوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پہلوان ہے، سینڈو بنیان پہنی ہوئی ہے، باقی کپڑے اس نے ظاہر نکلوا دیے ہوں گے۔ اس نے بدبخت نے کہا کہ آج تک میں 300 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ فحاشی کر چکا۔ اب اس طرح کے پیر جو ہیں کیا دیں گے؟ اور اس کے علم کا، عالم الغیب تو دور کی بات ہے، اس کے علم کا تقاضا آپ اندازہ کر کے دیکھیں۔ حالت یہ تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو، تو کہا کہ میں کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں۔ کہا یہ جو تمہارے تعویذ اتنے ملتے ہیں یہ کہاں سے لیتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے اپنا منشی دکھایا جو تعویذ لکھتا تھا۔ پیر کا اندازہ کریں آپ، ان پڑھ پیر ہے، منشی دکھایا جو لکھنے والا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کون ہے وہ، تو دیکھا کہ ایک آدمی ٹانگوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں نے ہمارے یہاں ہمارے مسلمانوں کو الو بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، اور بنایا ہوا کم ہے، لوگ بنے ہوئے ہیں، لوگ خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا ان کو میسیج کا پیغام بھیجتے ہیں یا پولیس بھیجتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے لے کے، یہ خود جا رہے ہیں درباروں پر، مزاروں پر، سرکاروں پر۔ اور جہاں تک ہمارے ان پیروں کے عالم الغیب ہونے کا تعلق ہے،
اس کے بہت سارے ایسے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں کیسے لوگوں کو جوتے پڑے، کیسے لوگوں نے ان کا عالم الغیب کا کچا چٹھا کھولا۔ میرا خیال ہے ایک واقعہ چھوٹا سا میں ذکر کرتا ہوں، 5-4 منٹ ہیں ابھی۔ پیر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ پیر صاحب عالم الغیب ہیں، اور آج پیر صاحب کی تشریف آوری اس گاؤں میں ہوئی۔ جس گاؤں میں آیا اس گاؤں میں ایک وہ گھر بھی تھا جس گھر میں کوئی وہابی لڑکی آ چکی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں نا، وہ گھر تو تھا پیری مریدی والا، لیکن بہو وہابی آ گئی۔ بہو کو معلوم تھا کہ یہ آتا رہتا ہے ان کے یہاں اور یہ آ کے بڑی خباستیں کرتا ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس نے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو، تمہارے پیر کی میں حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ دوسرے معنی یوں کہیں کہ میں تمہارے پیر کو آج ننگا کروں گی۔ شوہر نے کہا دیکھو ایسا نہ مروا نہ دینا، وہ پیر ہے۔ نے کہا پیر ہے ٹھیک ہے، اگر میں غلط نکلوں گی تو میرا جو چاہے کرنا۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ ہوں۔ اس نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے کھانے کے وقت جب لائی وہ ٹرے میں ڈال کے، تو ہمارے یہاں تھالی کہتے ہیں، پلیٹ، بڑی ایسی پلیٹ، پیر صاحب کے لیے ذرا بڑی پلیٹ لی ہوگی۔ نیچے گھی رکھا، گھی کے اوپر شکر ڈالی، یعنی کافی اچھی شکر گھی ڈال کے اس کے اوپر چاول ڈالے، باسمتی کے خوبصورت پکے ہوئے چاول، معلوم ہے لمبے لمبے چاول ہوتے ہیں، اور وہ اگر صرف ابال کے پکا کے رکھ دیے جائیں تو وہ ایک ایک دانہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ میں یہ ایسے کھا لوں گا تو وہ حلق سے نکلتے بھی نہیں، ان کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ چاہیے، سالن ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ اس نے لا کے پیر کے سامنے رکھ دیے۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یہ میں کھاؤں گا؟ وہ پنجابی کے شعر ہیں، وہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ کوئی مٹھا تھندا پاؤ تسی کوئی غریب نہیں، مرشد پھڑ لیندے ہو تے روٹی دی تمیز نہیں۔ کہتا ہے کہ کچھ میٹھا ڈالو، کوئی گھی ڈالو، کچھ کھانے کے لائق ان کو بناؤ۔ تو ہم نے پیر تو پکڑ لیا ہے لیکن کھانا دینے کی تمیز نہیں ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پیر اپنے نعرے لگا رہا تھا کہ میں 4 پیسے اٹھا، زمین پہ ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ اٹھا کیا ہوا سرکار؟ تو کہتا ہے کہ مکہ کے قریب ایک قافلہ جا رہا تھا حاجیوں کا، اس کو ڈاکو لوٹنے لگے تھے، یہ ڈنڈے کے ساتھ میں نے ان ڈاکوؤں کو مارا ہے۔ اب وہ لڑکا بھی سمجھ گیا، جو کہ اگرچہ جو بھی تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں مکہ کے ڈاکوؤں کو مار رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے، اور چاولوں کے نیچے گھی بھی ہے اور شکر بھی ہے اور وہ اسے نظر نہیں آ رہی۔ کہتا ہے کہ اجے ہون دعویٰ، پنجابی کے کلمات ہیں، حاجیوں کا قافلہ تو مکے جاتا دیکھا ہے۔ تھوڑا اردو کر لیتے ہیں۔ حاجیوں کا قافلہ تو نے مکے جاتا دیکھا ہے، اتنا نہیں پہچانا کہ چاول کے نیچے میٹھا ہے، میٹھا بھی ہے، گھی بھی ہے، چاول کے نیچے ہے۔ دعوے تمہارے یہ ہیں کہ ہم عالم الغیب اور کہاں کہاں کی باتیں جانتے ہیں، اور تمہاری تھالی میں نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے، وہ تمہیں دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کے لوگ، ٹھگ قسم کے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی دولتیں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی روزہ کھلنے والا ہے، 2-1 منٹ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے صیام و قیام سب کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔